السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو دو ایسے خوفناک کہانی سنانے والا ہوں جو کہ ایک کہانی ہے چائے کے ہوٹل کی اور دوسری کہانی ہے ایک ٹرک ڈرائیور کی۔ اگر آپ رات کے وقت اس خوفناک کہانی کو سن رہے ہیں تو آپ نے آیت الکرسی کا ورد کر لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس کہانی کو سننا ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوا میں محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک ویران سڑک کے کنارے پر واقع وہ چائے خانہ جہاں دن کے وقت لوگوں کے چہل پہل رہی، رات ہوتے ہی سنسان ہو جاتا۔ اس چائے خانے کا مالک حیدر تھا، ایک 50 سالہ شخص۔ حیدر کا چائے خانہ مسافروں اور ٹرک ڈرائیوروں کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ دن بھر لوگ یہاں چائے پینے آتے، کہانیاں سنتے اور سناتے اور آگے بڑھ جاتے، مگر رات کے وقت یہاں رکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ رات کے پچھلے پہر اس جگہ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حیدر ہمیشہ ان باتوں کو وہم کہہ کر ٹال دیتا۔ اس رات بھی حیدر حسب معمول چائے خانہ بند کر کے کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک۔ حیدر حیران ہو گیا، اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، لمبا قد، زرد چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ چائے مل سکتی ہے؟ اجنبی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حیدر نے سر ہلایا اور اسے اندر بٹھایا، چائے بناتے ہوئے اس کا دل کسی انجانے خوف میں دھڑک رہا تھا۔ اجنبی شخص خاموش بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی حیدر چائے لے کر اس کے قریب آیا، وہ بولا، یہ چائے خانہ رات کے وقت محفوظ نہیں ہے، تمہیں یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ حیدر نے زبردستی مسکرا کر کہا، یہ سب لوگوں کے وہم ہے، میں برسوں سے یہاں ہوں، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ اجنبی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، آج کی رات کچھ الگ ہے، اگر کچھ عجیب ہو تو دروازہ بند کر لینا اور کسی بھی آواز پر باہر ہرگز مت نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چائے پیے بغیر اٹھا اور چپ چاپ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کا پہلا پہر سکون سے گزرا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا، حیدر کے چائے خانے میں عجیب سی بے چینی چھانے لگی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، دروازے کے چیخوں کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک باورچی خانے سے کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے چراغ اٹھایا اور اندر گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر ایک کپ زمین پر ٹوٹا پڑا تھا۔ حیران ہو کر وہ مڑا ہی تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرا وہم ہے، بس وہم ہے، حیدر نے خود کو تسلی دی۔ مگر یہ وہم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑا، دروازہ زور سے دھڑام کر کے بند ہو گیا۔ حیدر خوف کے مارے سن ہو گیا، اسے لگا جیسے کوئی نامعلوم قوت اس پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اچانک اسے کھڑکی کے باہر کسی کی پرچھائی نظر آئی، وہ سائے کی مان حرکت کر رہی تھی۔ حیدر کے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کر چراغ کو بجھا دیا۔ باہر سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی نامعلوم مخلوق وہاں موجود ہو۔ اچانک کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ حیدر، دروازہ کھولو۔ یہ آواز کسی جانی پہچانی ہستی کی نہیں تھی، بلکہ کسی بھیانک مخلوق کی مان تھی۔ حیدر کا دم گھٹنے لگا، وہ دروازے کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کھٹکھٹانے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک چائے خانے کے اندر تمام بتیاں خود بخود بجھ گئیں۔ حیدر نے اندھیرے میں اپنی سانسیں روک لی۔ باہر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی، جیسے کوئی بھاری وجود زمین پر رینگ رہا ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ ایک خولا نما سایہ جو انسانی شکل سے بہت مختلف تھی، چائے خانے کے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھیں۔ اچانک وہ حیولہ دیوار کے قریب آ کر رکا اور دھیرے دھیرے حیدر کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے اس کی نظریں حیدر کی آنکھوں سے ملی، ایک خوفناک چیخ پورے علاقے میں گونج اٹھی۔ حیدر کے کان سن ہونے لگے۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب صبح گاؤں کے لوگ چائے خانے پہنچے تو وہاں کا منظر حیران کن تھا۔ چائے خانے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ زمین پر حیدر بے ہوش پڑا تھا۔ جب لوگوں نے اسے ہوش میں لایا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ حیدر نے خوفزدہ آواز میں بتایا کہ اس رات اس نے جو کچھ دیکھا وہ الفاظ بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک بات واضح تھی،
دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں۔ بعض راتیں اور جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں رکنا ہماری سمجھ سے باہر کی مخلوقات کے لیے مدخلت کا موقع بن سکتا ہے۔ حیدر نے وہ چائے خانہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور گاؤں واپس چلا گیا، مگر اس رات کی خوفناک لمحات اس کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ کبھی بھی ایسے جگہوں پر اکیلا نہ ٹھہرے جہاں عجیب واقعات ہونے کے امکانات ہوں۔ بعض راتیں عام نہیں ہوتی اور بعض دروازے کھولنے سے بہتر ہوتا ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے بند رکھا جائے۔ تو دوستو، یہ تھی حیدر کی کہانی۔ اب میں آپ کو دوسری کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک ٹرک ڈرائیور کی ہے، تو چلیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام سلیم ہے اور میں پچھلے 15 سالوں سے ٹرک ڈرائیور ہوں۔ زندگی نے بہت کچھ دکھایا ہے اور بہت کچھ سکھایا بھی ہے، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آخری سفر میں دیکھا وہ ناقابل یقین ہے۔ میں یہ کہانی آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا تاکہ شاید کوئی سبق سیکھ سکے اور کسی کی جان بچ جائے۔ یہ ایک سرد رات کی بات ہے جب مجھے لاہور سے کوئٹہ کے لیے سامان لے کر جانا تھا۔ یہ راستے میں کئی بار طے کر چکا تھا، لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن میں نے اسے تھکن سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ٹرک کو اسٹارٹ کیا اور ہائی وے پر نکل پڑا۔ رات کا پہلا پہر سکون بھرا تھا۔ گدڑوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی جو مجھے عام سی لگ رہی ہیں۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، سڑکیں سنسان ہوتی گئیں۔ آس پاس نہ کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی مسافر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ جب میں بلوچستان کے ویران راستوں پر پہنچا تو اچانک میرے ٹرک کا انجن عجیب طرح سے آوازیں کرنے لگا۔ میں نے ٹرک کو ایک طرف روک کر نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں نیچے اترا، مجھے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی۔ میں نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ میری وہم ہے۔ میں نے ٹرک کے نیچے جھانک کر دیکھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں واپس چڑھنے کے لیے دروازہ کھولنے لگا، مجھے سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ یہ کوئی انسانی نہیں تھا، ایک لمبا دبلا پتلا وجود جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور ٹرک کو فوراً اسٹارٹ کرنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ پہلے تو بہت کوششوں سے ٹرک اسٹارٹ نہیں ہوا، لیکن پھر اچانک ٹرک ایک دم سے اسٹارٹ ہوا۔ میں نے جلدی سے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا اور میں نے رفتار تیز کر دی، لیکن جب میں نے آئینے میں دیکھا تو وہ سایہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ وہ کسی مردہ انسان کی طرح لگ رہا تھا، جیسے کئی دنوں سے دفن رہا۔ اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا کسی معمولی مخلوق سے واسطہ نہیں پڑا، لیکن اصل خوف تب آیا جب میں نے دیکھا کہ وہ سایہ اچانک میرے ٹرک کے پیچھے دوڑنے لگا، اور وہ عام دوڑ نہیں تھی، وہ فضا میں تیر رہا تھا، جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، میں نے زور سے کلمہ پڑھا اور رفتار اور زیادہ بڑھا دی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی آبادی تک پہنچ گیا تو شاید میں بچ جاؤں، لیکن جتنا میں آگے بڑھتا گیا راستہ اور سنسان ہوتا گیا۔ پھر اچانک میرے ٹرک کے اندر سے کسی نے ہلکی سی آواز میں میرا نام پکارا، سلیم۔ یہ ایک گمبھیر اور خوفناک آواز تھی، جیسے کوئی میرے بہت قریب آ کر بولا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سانس اکڑنے لگی۔ اچانک میرے سامنے سڑک پر ایک سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی عورت کھڑی نظر آئی۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن بریک کام نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تاکہ ٹرک کو روک سکوں، لیکن ٹرک جیسے میرے قابو میں ہی نہیں تھا۔ وہ عورت بدستور کھڑی رہی، جیسے انتظار کر رہی ہو کہ میں اسے ٹکر ماروں، لیکن جیسے ہی میرا ٹرک اس کے قریب پہنچا وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میرے حواس جواب دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں رک گیا تو شاید یہ چیز مجھے مار دے، لیکن پھر میرا ٹرک کا انجن ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ رک گیا۔ اب ہر طرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کانوں کو پھاڑ دینے والی ہوتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے نیچے جھانکا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، یہ تمہارا آخری سفر ہے۔ میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ میں چیخ کر ٹرک کا دروازہ کھولا اور نیچے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، میرا ٹرک خود بخود چلنے لگا، بغیر کسی ڈرائیور کے۔ وہ خود بخود پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔
جاتے جاتے اچانک زوردار آواز آئی اور میرے ٹرک کے حصے بکھر گئے، جیسے کسی نے اسے تباہ کر دیا۔ میں نیم مردہ حالت میں سڑک کے کنارے پڑا رہا۔ اگلی صبح کچھ مقامی لوگوں نے مجھے بے ہوش پایا اور قریب گاؤں لے گئے۔ جب میں نے ان سے یہ سب کچھ بیان کیا تو ایک بوڑھے نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سالوں پہلے ایک ٹرک حادثے میں جل گیا تھا اور اس کا ڈرائیور زندہ جل کر مر گیا۔ اس کے بعد جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے وہی بھیانک انجام دیکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے ٹرک ڈرائیونگ چھوڑ دی، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ بعض سفر ہماری زندگی کے اختتام کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے، اگر کبھی دل میں بے چینی ہو، اگر کبھی سفر میں کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہو تو رک جاؤ۔ بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ سفر آخری سفر ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی کہانی ہے تو آپ ہمیں اپنا کہانی شیئر کریں تاکہ ہم اسے نوریٹ کر کے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گا ایک خوفناک کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔